السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کا جو مذہب ہے، آج اس کی پوری حقیقت، پورا پول کھل گیا ہے۔ ایک بہن، ایک خاتون جو مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب کو قبول کر لی تھی، مگر اللہ نے اس بندی کو ہدایت دے دیا۔ اب اس بندی نے کیا حقیقت اور سچائی سامنے رکھی ہے، اس سچائی کو ہم سب کو سننا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہیے، سنانا چاہیے، تاکہ اسلام کے پرتی ہمارا ایمان اور مضبوط ہو سکے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھا اور وہاں آپ نے اس کو کیسا پایا؟ قادیان کو مکہ کی حیثیت دیتے ہیں، اور جو چناب نگر ہے، اس کا پرانا نام ربوہ ہے تھا، انہوں نے خود رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس کا نام چک ڈھگیاں تھا، اس کے بعد انہوں نے ربوہ رکھا، پھر نیا قادیان، پھر چناب نگر۔ جب ہم لیٹر لکھا کرتے تھے، مرزا طاہر تھا اس زمانے میں، اس کو لیٹر لکھتے تھے تو لیٹر کی ایک سائڈ پہ لکھتے تھے ربوہ مدینہ منورہ۔ ہاں جی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، یعنی کہ قادیان مکہ تھا، ہمارے ذہن کو اس طرح معاف کیا جاتا تھا، اور جو اس وقت کا نام تھا ربوہ، ساتھ ہم لکھتے تھے مدینہ منورہ، لیٹر پہ ہم خود لکھا کرتے تھے۔ تو ادھر جانے کے بعد جس عقیدت سے میں گئی تھی، یا میری والدہ، یا پورا ایک گروپ گیا تھا، اور ادھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ منارۃ المسیح کے جو قصے ہمیں سنائے جاتے تھے، جو تصویریں ہمیں دکھائی جاتی تھی، وہ ڈش انٹینا پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں، وہ منارہ ایسے دکھاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے روشن منارہ یہی ہے، لیکن وہ بستی کے درمیان ایک ہے، اس کی کوئی بھی ایسے الگ سے حیثیت یا ویلیو نہیں ہے۔ لمبی لمبی لائنیں لگا لیتے ہیں، منارۃ المسیح جو بنایا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے، اس کے گرد گھومنے کے لیے، اس کے اندر باریک سی سیڑھیاں ہیں، بس 2 بندے اوپر جاتے ہیں۔ اتنی مطلب پریشانی سے اوپر جانا، پھر چومنا، پھر دوپٹہ اپنا اس کو پہننا منارۃ المسیح کو، کہ اب یہ تو دوپٹہ مس ہو گیا نا، بڑی مطلب عقیدت سے۔ پھر وہ جو بیت الدعا ہے ان کی، جس میں مرزا قادیانی بیٹھ کے دعا کرتا تھا، پہلے کہتے ہیں وہ بیت الخلا تھی، وہ چھوٹی سی ہے، 3 لوگ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس میں داخل ہو گئے تو وہ جو دعا کرے گا وہ تو سیدھا ہی بلا حساب ہی وہ جائے گا جنت میں۔ تو اس کے لیے لائنیں اتنی لمبی لمبی لگتی تھی، تو جو بزرگ لوگ تھے میں ان کو دیکھتی تھی کہ اتنی مشکل سے لائنوں میں لگے ہیں۔ ایک تو یہ دھکے کھا کھا کے قادیان پہنچے ہیں، ٹرینوں پہ چڑھے ہیں، پھر بسوں پہ چڑھے ہیں، پھر اترے ہیں، اب یہ لائنوں میں۔ اور میں سردیوں کے دن تھے، اتنی زیادہ ٹھنڈ، دسمبر میں ہوتا ہے یہ میلہ ان کا نا، یہ جو کہتے ہیں جلسہ، ہاں جی۔ تو وہ بالکل ایسے ہی ہے، لکی رانی سرکس کی طرح، کبھی ادھر کو چلے جاؤ، کبھی ادھر کو۔ تو پھر مرزا قادیانی کی قبر پہ روزانہ جانا، پھر مرزا قادیانی جہاں پہ چہل قدمی کرتا تھا اپنی بیویوں کے اور وہ جو عورتوں کے جھرمٹ میں، اسٹیشن تک جانے کی اسے عادت تھی، ٹرین دیکھنے کی، اور تو وہ جس جگہ پہ وہ ٹرین تک ہم نے جانا، راستے میں اگر کسی کو کوئی پتھر مل گیا ہے، کوئی چھڑی مل گئی، چوم لینی پکڑ کے، ساتھ بیگ میں رکھ لینی۔ تو وہ جو عقیدت کی اندھی تلوار میں نے ادھر دیکھی کہ یہ تو سب سے بڑھ کے جو اگر مطلب اس کو ماننے کے بعد بھی شرک کا وہ معیار تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کی پوجا کرنے آئے ہیں۔ مجھے تو وہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں محسوس ہوا کہ ہم نماز جو ہے وہ خدا کی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جو ادھر کا معیار ہے زندگی کا، وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مرزا قادیانی کی پوجا ہم کرنے آئے ہیں۔ دوستو، سچ ہے کہ ایک دن جھوٹ کا پردہ فاش ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور نبی کہتا تھا، تو یہ نبی کیسے بنا؟ اس کی سچائی، اس کی کہانی یہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ مسلمان بہت مضبوط قوم ہے، اور عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہیں۔ تو ان مسلمانوں میں فرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے، ان کا ایمان کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپنا نبی کھڑا کیا
भला नबूवत के लिए कौन तैयार होता। बहुत उन्होंने दरबदर की ठोकरें खाई, इनके पास गए, अच्छे अच्छे उलमा के पास गए, मगर भला नबूवत का दावा कौन कर सकता था। तो ये कमबख्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मिल गया, जो गर्दन भी जिसकी टेढ़ी थी, जिसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, जो नाटे कद का था। जबकि नबूवत की शान ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जितने भी नबी भेजे हैं सब खूबसूरत होते थे, हसीन और जमील होते थे। नबियों का सबसे पहला पहचान ये होता है कि नबी कोई भी दुनिया में आए हसीन जमील खूबसूरत होते थे। तो इसके चेहरे, इसके कदो कामत से ही अंदाजा लग जाता था कि नबी नहीं है। बहरहाल आप इस बहन ने इस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पूरी हकीकत खोल दी। गोया कि इनके मानने वाले अल्लाह की पूजा नहीं, अल्लाह की इबादत नहीं, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पूजा जैसे करते हैं। इस बहन ने पूरा गोया कि हकीकत खोल कर रख दिया। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस हम मुसलमानों को सुनना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, इसलिए ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, इस्लाम के प्रति हमारा ईमान और अकीदा जो है मजबूत हो जाए। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और मुसलमानों का अकीदा और ईमान मजबूत हो। सबको ये बताता चलूं कि इस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो है काम बहुत तेजी से चल रहा है। इनके मानने वाले जमाते इस्लामी भी कहलाते हैं, इनको मानने वाले अपने आप को जमाते इस्लामी भी कहते हैं। ये आप देखेंगे कि हर शहर में, मोहल्ले में, यहाँ वहाँ पकड़े भी जाते हैं, जो मुसलमानों का वेशभूषा बदलकर मस्जिदों में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और फिर बाद में मुसलमान नौजवानों को तरह तरह की बातें बताकर उनको बहकाने की और दीन से गुमराह करने की कोशिश